ہیں کہ زندگی آسان ہو تو چیزوں کو کلیئر کر کے چلیں، کاروبار کریں، ڈیل کریں، ادھار دیں، قرض دیں، لکھ لیں تاکہ بعد میں ناراضگی نہ ہو۔ ارے بھائی فکر نہ کرو، بعد میں کر لیں گے، آپ تو اپنے ہو، جب دینا ہو دے دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کاروبار کرتے وقت، لین دین کرتے وقت ہمیں ایگریمنٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی ہمارے کلوز کیوں نہ ہو، اپنا کیوں نہ ہو۔ جی، ایگریمنٹ کی اہمیت پر بہت ہی پیارا بیان ہے مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب کا، آپ کو سنیں پہلے۔ ان آیتوں پر گفتگو کرنے کی، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں میرے رب عز و جل نے براہ راست مومنوں سے بات کی ہے، ایمان والوں سے بات کی ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت کو سمجھنا چاہیے، انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، مگر یہ جو آیتیں ہیں یہ براہ راست مجھ سے اور آپ سے ہمارے رب کریم نے بات کی ہے۔ آج جو آیت میں نے تلاوت کرنی ہے وہ قرآن پاک کی طویل حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ایک ہی آیت اتنی ڈیٹیل میں ہے، اب ذرا غور سے اس کا ترجمہ سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ سمجھیں گے کہ کس خوبصورت انداز میں زندگی آسان بنانے کا فارمولہ ہمیں اللہ کا پیارا کلام دے رہا ہے۔ ترجمہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، ڈائریکٹ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس حق میں کچھ کمی نہ کرے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، یا پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے 1 عورت بھولے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے وہ آنے سے انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کی مدت تک لکھنے تک اکتاؤ نہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو۔ ہر معاہدہ لکھا کرو، مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والا کوئی نقصان پہنچائے اور نہ گواہ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا، اب میں ذرا اس کی جو تفسیر ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ یقین کریں یہ آیت ایسی ہے کہ اگر اس کو ہم سمجھ جائیں نا، ہماری زندگی کے بہت سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے، ہمارے پرابلم ہی ختم ہو جائیں گے۔ پہلے میں اس آیت کے تحت کچھ باتیں عرض کر دوں، پھر میں انشاءاللہ اپنے کچھ تجربات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب اس آیت میں کچھ باتیں ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں، میں ایک پوائنٹ سمجھاتا ہوں۔ نمبر 1، جب ادھار کا کوئی معاملہ ہو، خواہ قرض کا لین دین ہو یا خرید و فروخت، ادھار 2 قسم کا ہوتا ہے، یا تو کسی کو بندہ کوئی قرض دیتا ہے مہینے 2 مہینے 4 مہینے کے لیے، یا پھر کوئی سامان بیچتا ہے کہ جناب یہ میں نے آپ کو 2 مہینے کے لیے 1 مہینے کے کریڈٹ پہ بیچا، 2 مہینے کے لیے بیچا، تو رقم پہلے دی اور بعد میں لینا ہے، یا مال ادھار پر دیا اور رقم بعد میں وصول کرنا ہے۔ یوں ہی دکان یا مکان جب کرائے پر لیتے ہیں تو ایڈوانس یا کرائے کا معاملہ ہو، اس طرح کی تمام صورتوں میں معاہدہ لکھ لینا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لکھ لو۔ اچھا، پھر یہ حکم واجب نہیں ہے، ایسا نہیں کہ جو نہیں کرے گا، زبانی معاہدے سے کاروبار کر رہا ہے یا صرف زبانی معاہدہ ہو رہا ہے، نہیں لکھ رہے تو گناہگار ہوگا، واجب حکم نہیں ہے۔
لیکن اگر عمل کر لیا جائے تو یہ بہت سی تکلیفوں سے بچاتا ہے. ہمارے زمانے میں تو اس پر حکم انتہائی ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ دوسروں کا مال دبا لینا، معاہدوں سے مکر جانا، کوئی ثبوت نہیں ہے تو جناب اصل رقم سے ہی انکار لوگ کر دیتے ہیں. لہٰذا جو اپنی عافیت چاہتا ہے وہ اس حکم پر ضرور عمل کرے، ورنہ بعد میں صرف پچھتانا ہی نصیب ہوگا. اس لیے آیت کے درمیان میں فرمایا اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں، یعنی چھوٹی ڈیل ہے یا بڑی ڈیل ہے لکھ لو نا بھائی. اب یہاں پرابلم کیا ہے؟ قرآن تو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ آپس کے معاملات میں لکھ بھی لو، آگے آئے گا گواہ بھی بناؤ اس میں، ٹھیک ہے نا. ہم دونوں لکھ رہے ہیں، کہہ گا بھائی میں نے تو لکھا ہی نہیں ہے، تو گواہ بھی ہونا چاہیے. گواہی کی بھی تفصیل بتائی کہ 2 مرد ہو جائیں یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں. ایک بات یاد رکھیے کہ کسی بھی گواہی میں اسلامی طریقے پر عورتوں کی گواہی اگر بہت ساری عورتیں ہو جائیں کوئی مرد نہیں تو ان کی گواہی مقبول نہیں ہوتی. 1 مرد ہونا چاہیے، پھر اگر 1 مرد کے بعد دوسرا مرد نہیں مل رہا تو 2 عورتیں ہوں گی. ہاں عورتوں کے کچھ خاص معاملات ہوتے ہیں، اس میں ایک عورت کی گواہی بھی مان لی جاتی ہے کہ جس میں مثال کے طور عورت کے جو بچہ جننے وغیرہ کے معاملات ہیں، عورت کے خاص معاملات ہیں، وہاں عورتوں کی بات مان لی جائے گی. مگر اس طرح کے معاملات میں جس میں ایگریمنٹ ہے یا جناب کہیں گواہی دینے کی ضرورت ہے تو پھر عورت کی گواہی نہیں ہوگی، 1 مرد 2 عورتیں یا 2 مرد. اچھا اب میں آپ کو کچھ ایگزامپل کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں. ایک جملہ پہلے یاد کر لیں، آپ کو زندگی بھر کام آئے گا. ایگریمنٹ کرتے وقت غیر ہو جاؤ، ہمیشہ اپنے رہو گے. جملہ کیا ہے؟ معاہدہ کرتے وقت غیر ہو جاؤ، ہمیشہ اپنے رہو گے. اگر ایگریمنٹ کرتے وقت اپنے بن گئے نا، تھوڑے عرصے بعد غیر ہو جاؤ گے. یہ بات بڑی بڑی پتے کی ہے اور بڑی تجربے کی بتا رہا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں، یار میرا دوست ہی ہے نا، کر لیں گے بھائی. ارے بھائی دام تو بتا دو، ارے جو دینا ہو دے دینا. یہ آج کل کیا ہوتا ہے، اب رکشے میں بیٹھ جائیں، ٹیکسی میں بیٹھ جائیں، بھائی جان ادھر تک جانا ہے، کتنے پیسے؟ آئی سب جو دینا ہو دے دینا. بندہ بیٹھ جاتا ہے. اب جب وہاں اترا اس نے کہا 500 روپے. پاگل ہو گئے 500 روپے ہیں، یہاں تک تو 1000 روپے بنتے ہیں. اب کیا ہوا؟ جھگڑا. اب کیا ہوا؟ ناراضگی. اس پیار سے بیٹھے تھے، اپنا ہو کر بیٹھے تھے، غیر ہو کر اتر رہے ہیں ٹیکسی سے، غیر ہو کر آپ اس سے اتر رہے ہیں رکشے سے. کیوں بھائی؟ پہلے طے کر لیں. اور شریعت یہی تو کہہ رہی ہے نا بھائی، آپ بتائیں زبان سے کتنے لیں گے، غیر ہو جائے نا، کوئی اپنا نہیں ہے بھائی. بالکل اسی طرح آپ نے اپنے کسی دوست کو مکان کرائے پہ دیا، آپ نے کسی جاننے والے کو برسوں سے کام کر رہے ہیں، کوئی پیسے دیے، کوئی ادھار پر مال دیا. بھائی کب دیں گے؟ ارے بھائی جب دینے ہو دے دینا. وہ بندہ سمجھا 2 سال کے ادھار پہ مل گیا اور اگلے مہینے کھڑا ہے میرے پیسے دو. بھائی تم نے تو کہا تھا جب دینے دے دینا. بھائی میں یہ تھوڑی کہا تھا کہ 1 مہینے 2 سال کے لیے دینا، ابھی دو. جھگڑا شروع ہے. بھائی ریٹ کیا ہے اس کا؟ ارے بھائی جو مناسب ہو دے دینا. آپ تو اپنے ہی ہیں، آپ سے کیا کرنا. اب تھوڑی دیر بعد جھگڑا ہو رہا ہوتا. بھائی اپنے تو جھگڑ کیوں رہے ہو؟ بھائی زبان سے کہہ دینا یہ گاڑی کتنے کی ہے، یہ مال کتنے کا، غیر ہو جائیں. آپ یقین کریں پارٹنرشپ میں یہی جھگڑے. میں آپ کو مثالیں دوں تو آپ حیران ہو جاؤں گے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، 2 بھائیوں کو، جو بڑا بھائی اور چھوٹے بھائی میں اتنا پیار تھا کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے ہاتھ چومتا تھا اپنے والد کی جگہ. میں نے ایسا پیار کم بھائیوں میں دیکھا. مگر کیا ہوا؟ ایگریمنٹ نہیں کیا. کاروبار سالوں چلتا رہا، کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار ہو گیا. ایک وقت آیا کہ جب کاروبار ختم کرنے کی باری آئی تو بڑا بھائی کہتا ہے سارا کاروبار تو میرا ہے، آپ تو کام کرتے تھے میرے ساتھ، آپ کا کہاں سے حصہ آ گیا؟ بس ٹھیک ہے ہر مہینے پیسے دیتا تھا. وہ چھوٹا بھائی سمجھتا رہا میں ساری زندگی بھائی کے ساتھ ہوں، میں تو پارٹنر ہوں. لکھا نہیں نا. آج وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھ رہے. تھوڑے پیسے بھائیوں کو جدا کر گئے نا. اور یہ ایک مثال نہیں ہے، آپ کے خاندان میں، آپ کے جاننے والوں میں ایسی بہت ساری مثال ہوگی. لکھ لیں. خاص طور پہ یہ جھگڑے پتہ ہے کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں بھائی مل کے کاروبار کرتے ہیں، جہاں فیملی کا کاروبار ہو. آپ کی پنجابی میں کہتے ہیں نا کاروبار جہاں سانجھا ہوتا ہے نا، وہاں جا کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. آپ بٹھائیں سب کو اور لکھیں کس کا کتنا حصہ ہے، کس کو کتنا نفع ملے گا، نقصان کس کا ہوگا. گواہی ڈالیں اس میں اور اس کے بعد شرعی طور پہ بھی چیک کرائیں. اچھا بعض ہمارے ایگریمنٹ وہ ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے ٹھیک ہے، وہ ہوتے ہی شرعن غلط ہوتے ہیں. تو کلیئر کر دیں چیزوں کو. ایگریمنٹ کرتے ہوئے غیر ہو جاؤ. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو. 1-2 بار میرے ساتھ بھی تجربہ ہوا. بڑا پیار تھا، بڑی دوستی تھی اور کوئی کام ہم نے آپس میں کیا تو اگلے نے بڑا سختی سے کہا بھائی یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا.
थोड़ा सा मुझे भी झटका लगा यार, ऐसे बात कर रहे हैं, कह रहे भाई एग्रीमेंट के वक्त हम दोनों गैर हैं, कोई पुरानी दोस्ती नहीं है, सब चीजें इसमें लिखेंगे। मजा आया मुझे, क्यों कि आज आपने लिख लिया ना, अब कभी झगड़ा नहीं होगा, अब आप अपने रहेंगे, दोस्ती बरकरार रहेगी, रिश्तेदारी बरकरार रहेगी। और यही कुरान सिखा रहा है। कितना प्यारा कलाम है रब का कि ऐ ईमान वालो, जब भी कोई ऐसा लेन देन करो लिख लो। हम लिखते नहीं हैं, और ना लिखकर मैंने खानदान बर्बाद होते देखे हैं, भाइयों में दुश्मनियां होते देखी हैं, रिश्तेदार भाई बहन खून के प्यासे हो गए, क्योंकि लिखा नहीं, क्लियर नहीं किया। यहां मैं एक और अर्ज करूंगा, ये तो कारोबार के मामलात हो गए, पार्टनरशिप के मामलात हो गए, सौदे के मामलात हो गए, किराए पर आपने दुकान दी, मकान दिए, लिखें कितने टाइम का एग्रीमेंट है। अरे भाई जब खाली करना हो कर देना, अपनी बात है, आपका ही घर है जनाब, आपका ही घर है, और वो आपके ही घर से निकालने आ जाते हैं। और जब वो निकालते तो वो निकलता भी नहीं, तुमने ही तो कहा था मेरा ही घर है। अब भाई कहने के लिए तुम्हारा था, वाकई है तो मेरा ना, मुझे जरूरत है। फिर लड़ रहे हैं, फिर गिरबान पकड़ रहे हैं, फिर पुलिस आ रही है। वो बचपन के दोस्त, वो खानदानी दोस्तियां सब तबाह हो गई। एग्रीमेंट नहीं किया, क्लियर नहीं किया, लिखा नहीं। मैं बड़ी अजीब बात करने जा रहा हूं। अगर कोई भाइयों का कारोबार साथ चल रहा है, फैमिली का कारोबार साथ चल रहा है, एक बार हिम्मत कीजिए, बैठ जाइए और लिख लीजिए कि मेरा कितना है, आपका कितना है। आज आंखें खुली हैं, कल कोई भाई दुनिया से भी तो जा सकता है। बाद में बच्चे लड़ेंगे, बाद में नस्लें लड़ेंगी, क्योंकि क्लियर ही नहीं था। बड़ा भाई समझता रहा मैंने शुरू किया था, मेरा कारोबार है। छोटा भाई समझता रहा कंपनी में सब जगह मेरा भाई मुझे अपना पार्टनर बताता था, मैं पार्टनर हूं। वो पार्टनर समझ के जीता रहा, वो सेठ समझ के जीता रहा, बाद में लड़ाइयां हो रही हैं। भाई क्लियर कर लेना। अगर छोटे भाई को लगता है कि मैं पार्टनर नहीं तो कोई और कारोबार बेचारा कर लेगा, 30-40 साल मेहनत के बाद पता चला मैं तो कुछ भी नहीं हूं इस कंपनी में, तो क्लियर कीजिए। मैं यहां तो एक और बात कहने जा रहा हूं। हमारे कुछ वालिदैन अपने बच्चों के लिए जिंदगी मुश्किल करके दुनिया से जाते हैं। वो क्या गलती करते हैं, क्लियर नहीं करते कि किस बच्चे का क्या है। होता क्या है, मां किसी बच्ची के घर गई, बेटा मेरे मरने के बाद सोना तूने ले लेना है। बाप ने किसी बच्चे को अकेले में कह दिया, बेटा ये मेरा इंतकाल हो ना, ये प्लॉट तेरा है। मां ने किसी दूसरी बच्ची को कह दिया, मर जाऊं तो ये घर तेरा है। अच्छा, सबको कह दिया, आपस में बिठा के किसी को नहीं कहा। मां बाप की आंखें बंद हुई, बहन कसम खा रही, मां ने सोना मुझे कहा था, भाई कहता है प्लॉट मुझे कहा था, वो दूसरा कहता है घर मुझे कहा था, सारे लड़ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? अगर आपने कोई फैसला करना भी है, सारे बच्चों को बिठाएं और लिखवाएं कि मेरे मरने के बाद ये इसको देना, ये इसको देना, ये घर उसका, ये फलां उसका, और सबकी साइनें करवा लें। और फिर शरई तौर पे भी चेक करवाएं ना। आप कहीं अपनी वसीयत में किसी को महरूम तो नहीं कर रहे, किसी एक बच्चे को ज्यादा, किसी को कम, और जो शरीयत ने आपको इख्तियार ही नहीं दिया वो तो नहीं कर रहे। क्योंकि मरने के बाद वरसा का हक कुरान ने बयान किया है। आप एक हद तक वसीयत कर सकते हैं, सारे माल किसी को नहीं दे सकते। पूरी तफसील है इसकी, मेरा यह मौजू नहीं है, मगर मैं एक इशारा दे रहा हूं उन तमाम मां बाप को कि जो अपने बच्चों के मामलात, और खास तौर पे जो मालदार फैमिलीज होती हैं, हमने बड़े बड़े अरबोपति करोड़पति मां बाप की दुनिया से जाने के बाद उनके बच्चों को लड़ते हुए देखा, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, आना जाना खत्म हो गया। ये क्या किया आपने? ये कैसा फैमिली स्ट्रक्चर बनाया आपने? नहीं लिखा, आपने वाजे नहीं किया, और बाद में अपने बच्चों को लड़ने के लिए छोड़ दिया। हालांकि सही बताऊं मैं, जिंदगी में अगर मां बाप बच्चों को बिठा लें और एग्रीमेंट वगैरह कर लें, कोई बच्चा नहीं लड़ेगा। सब खुशी खुशी बात कर लेंगे ना, आपसे बात हो जाएगी, प्लस माइनस जो भी है डिस्कस होकर साइनें हो जाएंगी, बाद में आपका खानदान जुड़ा रहेगा। और याद रखिए, जिंदगी का ये टारगेट होना चाहिए मेरा और आपका कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे जुड़े रहें। वो जुड़े रहेंगे तो मुझे इसाले सवाब करेंगे, आपस में ही लड़ते रहेंगे, मां बाप को भी बुरा भला कहेंगे, कैसे अम्मा अब्बा थे ऐसा कर गए कि आज हम लड़ रहे हैं। क्या फायदा किया आपने? करोड़ों रुपए लाखों रुपए कमाए भी और बच्चों को लड़ने के लिए छोड़ दिया। नहीं, कुरान कहता है लिख लो। क्या खूबसूरत रहनुमाई है। और आज पूरी दुनिया में आप जाएं, ये हमारे यही होता है, बाकी दुनिया में हर चीज, आप कुछ भी लें, आपको एक पहले पेपर आएगा, साइन करें, हैं? हर चीज पर आपसे साइन करवाया जाता है, भाई आपका हमारा ये एग्रीमेंट है, आपका ये तय है। पढ़े लिखे लोगों को हमने देखा, जबानी डील भी हो जाती है, थोड़ी देर बाद उनका एक मैसेज आता है कि हजरत जरा मैसेज पे भी कंफर्म कर दें, ईमेल पे कंफर्म करें हमें कि हमारी जो आज बात हुई है इसकी ये मिनट्स थे, ये हमारी तय हुआ है। बंदा कह यार मैं जबानी कह तो गया हूं, कहता नहीं लिख के दें। वो हमारी मेमनी का एक बड़ा प्यारा जुमला है, लिखियो वाचा है? जो लिखा होता है ना वो पढ़ा जाता है। तो लिखने की आदत, एग्रीमेंट की आदत, गवाहों की आदत डालें।
پھر جملہ کہہ دیتا ہوں زندگی بھر کام آئے گا. میں یقین کریں اپنی زندگی کا ایک نچوڑ آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ ایگریمنٹ کرتے وقت غیر ہو جاؤ ہمیشہ اپنے رہو گے. اگر معاہدہ کرتے وقت ایگریمنٹ کرتے وقت اپنے ہو گئے آگے جا کے غیر ہو جاؤ گے, آگے جا کے لڑائی ہو جائے گی. اور یہی قرآن نے سمجھایا. تو بات آ رہی ہے سمجھ. اب اس قرآنی آیت جو میں نے پڑھی اس کا پہلا سیگمنٹ تو میں نے بتا دیا. اب اگلا قرآن فرما رہا ہے معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھیں, کسی قسم کی کوئی کمی بیشی یا ہیرا پھیری نہ کریں. ان پڑھ آدمی کے ساتھ اس چیز کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. یہ بیچارہ ایک بندہ دونوں میں سے ایسا اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا, اچھا وہ بیچارہ ان پڑھ ہے سائن بھی کر دیتا ہے, اس سے پتہ نہیں کیا کیا لکھوا لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھیں. تیسری بات اس آیت میں کیا تھی؟ اگر کسی کو خود لکھنا نہیں آتا, کیا تفصیل ہے, آپ ذرا غور تو کریں. یعنی اس آیت نے ایگریمنٹ کے ہر پہلو کو کور کیا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کو لکھنا ہی نہیں آتا, تو فرمایا بچہ ہے یا انتہائی بوڑھا ہے یا نابینا ہے تو دوسرے سے لکھوائے. اچھا جو لکھنے والا اب قرآن اس کو رہنمائی کر رہا ہے, جسے لکھنے کا کہا جائے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے, اسے چاہیے کہ لکھے, کیونکہ لکھنا لوگوں کی مدد کرنا ہے اور لکھنے والے کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, تو مفت کا ثواب نہ چھوڑے. قرآن کہہ رہا ہے مدد کرو اپنے بھائی کی جس کو لکھنا نہیں آتا اور یہ ثواب کماؤ. چوتھی بات, لکھنے میں یہ چاہیے کہ جس پر ادائیگی لازم آ رہی ہے وہ لکھے یا لکھوائے. یہ بھی کتنا خوبصورت پہلو ہے. میں قرضہ لے رہا ہوں تو کہا گیا کہ تم لکھواؤ, پیسے میں نے دینے نا, کیونکہ جس نے دینے اس نے لکھ کر میرے اوپر زیادہ ڈال دیے. تو کتنی خوبصورت بات ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس نے پیسے دینے ہیں وہ ایگریمنٹ لکھوائے, تو وہ سچا لکھوائے گا, دیکھ کر لکھوائے گا, اتنے ہی دینے نا, زیادہ تو نہیں دینے. پتہ چلا جس سے پیسے لیے اسے ڈبل لکھوا دیے, عجیب عجیب شرطیں لگا دی, پینلٹیاں ڈال دی, بندہ غریب آدمی سائن کر دے. قرآن کہتا ہے جس نے دیے وہ نہیں لکھوائے, جس نے دینے ہیں وہ لکھوائے. سبحان اللہ. پانچویں بات فرمایا لین دین کا معاہدہ لکھنے کے بعد اس پر گواہ بنا لینے چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کام آئیں. گواہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے. یہ تفصیل میں بتا چکا. اچھا اب یہاں پر ایک اور قرآن نے اجازت دی کہ اگر ہاتھوں ہاتھ سودا ہے, آپ اسٹور پہ جاتے ہیں, 500 روپے دیا, آپ نے آٹا خریدا, آپ نے جو بھی چیز خریدنی ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ہاتھوں ہاتھ ہو رہا ہے نا, پیمنٹ دی, چیز لے لی. جو ادھار کا معاملہ ہے, طویل مدت کا معاملہ ہے, رینٹ ایگریمنٹس ہیں, فرمایا اس کو لکھو اور اس پر گواہ بھی بنائیں. سبحان اللہ. تو آج قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہم نے آیت سنی, سبحان اللہ, ون آف دا بیوٹیفل آیت. کتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں ایگریمنٹ کا طریقہ بتایا گیا, ایگریمنٹ کی اہمیت بتائی گئی, چیزوں کو کلیریفائی کر کے کام کرنے کے بارے میں بتایا گیا. اب میں اور آپ سوچیں کہ ہم اس بارے میں کیا کرتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی آسان ہو تو چیزوں کو کلیئر کر کے چلیں, کاروبار کریں, ڈیل کریں, ادھار دیں, قرض دیں, لکھ لیں تاکہ بعد میں ناراضگی نہ ہو. ارے بھائی فکر نہ کرو, بعد میں کر لیں گے, آپ تو اپنے ہو, جب دینا ہو دے دینا, ارے جو ریٹ لگانا ہو لگا لو, ارے مسئلہ ہی کوئی نہیں, یہ گھر ہی آپ کا ہے, رہیے جتنا ٹائم رہنا ہے. یہ بعد میں جھگڑا کروائے گا, یہ بعد میں دوری لائے گا. خاندان بچانا ہے, کاروبار بچانا ہے, عزت بچانی ہے, تو چیزوں کو کلیریفائی کریں, لکھ لیں, گواہ رکھیں, ایگریمنٹ کر لیں, انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو آپ نے بیان کو سنا, اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا اور اسے شیئر بھی کیجیے گا. اور اس طرح کے مزید ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.